اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ ہم آپ کو جناب فاطمۃ الزہرا کا خطبہ فدق جو آپ نے مسجد میں ارشاد فرمایا تھا اس کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اب ہم اس کے دوسرے باب پہ پہنچے ہیں کہ جو دوسرا حصہ جناب فاطمہ زہرا کے خطبے کا تھا کہ آپ نے اپنا تعارف جو کرایا وہ کس طرح سے کرایا اور اپنے بابا کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واشہد ان ابی محمدن عبدہ ورسولہ، یعنی بی بی نے اپنے بابا کا تعارف کرایا وہ اس طرح سے کرایا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد، یعنی اپنے والد محمد کون تھے، میرے والد کون تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یعنی اپنی عظمت کا تذکرہ اور اپنے والد کی عظمت کا تذکرہ ساتھ ساتھ بی بی نے ارشاد فرمایا، اور اپنے ارشاد فرمایا کہ ان کو بھیجنے سے پہلے ان کو منتخب کیا۔ ایک ایک بی بی کی جو بات ہے نا وہ اتنی ایسا لگتا ہے موتیوں میں تولنے کے برابر ہے کہ ان کو بھیجنے سے پہلے ان کو منتخب کیا، ان کو خلق کرنے سے پہلے یہ منصب عطا کیا۔ کون سا منصب عطا کیا؟ اپنی بندگی کا اور اپنی رسالت کا منصب، اور بعثت سے پہلے ان کا انتخاب کیا جب لوگ علم غیب میں مخفی تھے اور عدم کے ہولناک پردوں میں تھے اور عدم کی آخری سرحدوں سے متصل تھے، تو یہ پروردگار عالم نے ان کو خلق بھی کیا، ان کو منصب بھی عطا کیا اور ان کا انتخاب بھی کیا۔ کہ جناب رسول خدا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت آدم جو تھے آب و گل کی منزل میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ بی بی اس کو وضاحت سے ارشاد فرما رہی ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ پروردگار عالم آئندہ سے واقف تھا اور دنیا کے واقعات پر مسلط وہ چیزوں کے مقدرات سے باقاعدہ واقف تھا۔ ان کو مبعوث کیا تاکہ اس کے احکام کی تکمیل کرائیں، یعنی اللہ کے احکام کی تکمیل کریں، اس کے قوانین کو نافذ کریں اور حتمی ارادوں کو عمل میں لے کر آئیں۔ جب وہ مبعوث ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے مختلف مذاہب اختیار کر رکھے ہیں۔ کچھ لوگ آگ کا طواف کر رہے ہیں، کچھ لوگ بتوں کے سامنے سربت سجود ہیں۔ انہوں نے دل سے خدا کو پہچان لیا ہے مگر پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ خداوند عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے ذریعے تاریکیوں کو ختم کیا، دلوں سے ظلمت کے پردوں کو ہٹا دیا، آنکھوں کے سامنے سے گہرے گہرے بادلوں کو الگ کر دیا۔ انہوں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قیام کیا، ان کو گمراہی اور ضلالت سے نجات دلائی، ان کی آنکھوں کو روشن کیا، اسلام کے محکم قوانین کی طرف ان کی ہدایت کی اور ان کو راہ راست کی طرف بلایا۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے نہایت محبت اور اختیار کے ساتھ، خوشی اور ایثار کے ساتھ ان کی روح قبض کر لی اور ان کو اس دنیا کے رنج و غم سے آسودہ کیا۔ اب اس وقت وہ فرشتوں کے درمیان خداوند غفار کی خوشنودی اور خداوند جبار کے جوار قرب میں ہیں۔ میرے والد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے امین ہیں، تمام مخلوقات میں اس کے برگزیدہ پر اللہ کا سلام ہو، اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ اب ہم یہاں پہ تھوڑی سی مختصر سی اس کی تشریح کریں گے۔ جو بی بی نے ارشاد فرمایا کہ خاتون کائنات نے نہایت پرمعنی اشارے کیے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اہم مباحث کا تذکرہ کیا۔
ابتدا میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوہر ممتاز کی طرف اشارہ کیا، جس کی طرف اسلامی روایات میں بھی اشارہ کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ کیا پیغمبر اکرم کا وجود مبارک دوسروں سے بالکل مختلف ہے؟ اگر ایسا ہے تو معصوم ہونا اس پاکیزہ گوہر کا لازمی جز ہے، اور اس بنا پر کوئی افتخار نہیں۔ اور اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گوہر پاک مختلف نہیں ہے تو خاتون کائنات کے کلام میں یہ تعبیریں آخر کس طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کی عظمتیں اور ان کی بلندیاں بعض ذاتی ہیں اور بعض حاصل کردہ ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت سارے سوالوں کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے عزیز پیغمبر کو جو عظیم ترین ذمہ داری سونپی ہے، اس نے ان کو ذاتی صلاحیتیں بھی دی ہیں، ان کو پاکیزہ گوہر بھی عطا کیا ہے، سرشار صلاحیت، آہنی ارادہ اور عزم محکم بھی دیا ہے، ورنہ یہ رسالت کی ذمہ داریاں ضعیف انسان کے بس میں نہیں ہیں۔ یہ بات بالکل عدل کے خلاف ہے بھی نہیں۔ جس طرح بازوؤں کی مضبوط طاقت، یعنی بازوؤں کے جو مسلز ہوتے ہیں، یہ ٹانگوں کے مسلز ہوتے ہیں، وہ مضبوط ہوتے ہیں، جبکہ جو پلکوں کو اٹھانے اور گرانے والے مسلز ہوتے ہیں وہ بالکل نازک ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایک کا کام صرف ہلکی ہلکی پلکوں کو ہلانا، جبکہ دوسرے کا بھاری وزن اٹھانا۔ انسان کے جسم کی عمارت کو مضبوطی سے زمین کے ساتھ قائم رکھنا ہوتا ہے، تو اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ عدالت کے خلاف تھا۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوہر پاک کا پاک و پاکیزہ ہونا ان سے ان کے ارادے اور اختیار کو بھی سلب کر لے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود وہ ہر کام کر سکتے تھے، وہ آزاد تھے، آزاد ہیں۔ وہ معاذ اللہ گناہ بھی کر سکتے تھے، لیکن ہرگز کرتے نہیں تھے، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، بلکہ اس کے بارے میں خیال بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ان کی اپنی قدرت تھی جو ان کے نفس کے اوپر حاوی تھی۔ آپ بالکل تعجب نہیں کریں اس بات پہ، کیونکہ بعض لوگ گناہوں کی نسبت یہی حالت رکھتے ہیں۔ جیسے کوئی بھی شخص ہے، سردی میں برف پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ ننگے پاؤں سڑک پہ آ جاتا ہے اور ننگے پاؤں برف پہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ننگے پاؤں یا ایسے خالی ہلکے سے کپڑے پہن کے برف کے اوپر سو بھی سکتا ہے، وہ اس پر قدرت بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ کام نہیں کر سکتا، اور نہیں کرتا، کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا۔ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام تمام گناہوں کی نسبت یہی حالت رکھتے ہیں۔ وہ گناہ کرنے پر قادر ضرور ہیں، لیکن گناہ نہیں کرتے، نہ اس کے قریب جاتے ہیں، نہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ معصومین کے پاکیزہ گوہر کی بنا پر ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ، بہت وسیع اور بہت سنگین ہیں۔ ان سے معمولی سا ترک اولا بھی گوارا نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ ارشاد گرامی اس بات کی طرف اشارہ ہے کیونکہ پروردگار عالم کو ان کے مستقبل اور ان کی سنگین ذمہ داریوں کا علم تھا، اس لیے اس نے ان کے گوہر ذات کو پاک و پاکیزہ قرار دیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہ خدا کے اوامر کی تکمیل اور اس کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے پروردگار عالم نے آپ کو، آپ کے گوہر نایاب کو پاک و پاکیزہ کیا۔ آپ ہستیوں کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ تخلیق کائنات کی تکمیل شریعت خداوندی کے احکامات کی تعمیل سے ہوتی ہے، اور تعمیل کر کے بتا دیا انہوں نے۔
گفتگو کے اس حصے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محترم دختر نے لوگوں کی اس افسوسناک حالت کی طرف اشارہ کیا ہے جو بعثت سے پہلے تھی۔ وہ لوگ کس طرح اندھیروں اور خرافات میں گھرے ہوئے تھے۔ مجوسی آگ کی عبادت کرتے تھے، عرب بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ ہر گروہ کا انداز جدا تھا، ہر ایک انحراف کا شکار تھا۔ یہ تعبیر کس قدر لاجواب ہے۔ وہ لوگ پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کرے تھے، یعنی ہر ایک کی فطرت میں موجود ہے توحید، وہ پہچانتے تھے، اس کے باوجود بھی انکار کر رہے تھے۔ گویا یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ توحید ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ گفتگو کے دوسرے حصے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجود کی برکتوں اور ان کے قیام کے اثرات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح فکر کے افق سے خرافات اور وہم کی گھنگور گٹاؤں کو دور کر کے فکر کو نئی روشنی دی، دل کے آئینے کو صدیوں پرانی جہالت کے زنگ صاف کر کے جلا بخشی، حق کو دیکھنے کے لیے آنکھوں پر جو پردے پڑے ہوئے تھے اس کو اٹھایا، لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دی جس میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط۔ ان جملوں کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دقت نظر سے جاہلیت کے دور کا مطالعہ کریں اور پھر اسلام کے بعد کی حالت سے اس کا مقابلہ کریں تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے۔ اور اسی بات کی طرف حضرت فاطمہ زہرا نے اشارہ کیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال قابل فخر ہے۔ یہ بات خود اپنی جگہ قابل توجہ ہے۔ یہ ان کی روح کا طائر بلند پرواز جو مدتوں سے اس قفس بدن میں اور اس دار فانی میں مقید تھا، اس نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد اور رسالت کو انجام دینے کے بعد اس قفس کو توڑ کر محبوب کی فضا میں ابدیت کی طرف پرواز کی اور آسمان کے بلند منزلت فرشتوں میں جلوہ افروز ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔